نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگ دستی نے میرا یہ حال کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگ دستی جاتی رہے گی. چنانچہ کچھ عرصے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا. اس شخص نے عرض کیا کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے، میں پابندی سے اس کلمات کو پڑھتا ہوں. کلمات یہ تھے: توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اسی کلمات کو روزانہ صبح و شام کم از کم ایک دفعہ پڑھا کرے. اگر بیماری ہو، مشکلات ہو، غربت ہو، تنگ دستی ہو، اللہ پاک آپ کے حالات ٹھیک فرمائیں گے. تو بھائی دوستو، یہ مستند وظیفہ ہے، حدیث شریف سے میں آیا ہے، حضور علیہ السلام کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے. اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں شک کرنے والا ایمان کا نقصان پائے گا. تو وہی مشکلات کو حل کرنے والا، تنگ دستی بیماری کو ختم کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو بھائی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ سارے مشکلات اللہ تعالیٰ پھر حل کریں گے، اس کو ختم کریں گے. وہ یہ وظیفہ خود بھی پابندی سے پڑھا کرے، مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، کیونکہ آج کل ہر بندہ پریشانی میں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اسباب پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، کیونکہ اسباب جو ہے، اسباب کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ چاہے تو اسباب سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کے اسباب ہوں گے لیکن مسائل حل نہیں ہوں گے. تو وہی اللہ آپ لوگوں کو بھی اجر دیں کہ آپ اس کو شیئر کریں گے، اور مجھے گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. جزاک اللہ خیر.